سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل محمد عزیزان گرامی کا در سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے سے آیت مجیدہ سورہ مبارکہ نساء کی نام سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ سورہ مبارکہ نساء چھاڑ کے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول پاک کی اطاعت کر لی وہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کی۔ سلسلہ گفتگو دو افزان جاری ہے کہ اطاعت تقاضا کرتی ہے محبت ہے اور محبت تقاضا کرتی ہے کمال۔ اطاعت وہ کرے گا جنہوں محبت ہوگی، جنہوں محبت ہوگی کہ کسی محبوب نہ، وہ اطاعت ہوتی وہ کرے گا جنہوں محبت کے کمال تے لگے۔ اگر اس کمال میں زوال آ جائے تو محبت نہیں رہے گی۔ لہذا خالق نے جس ذات کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے، اللہ وہ ہمیشہ کمال تے رکھتا ہے، انہوں اللہ زوال نہیں ہوتا۔ اگر دو گفتگویں جناب کے ذہن سے دیکھتی، میں پہلے دن سرکار دو عالم آقا کون ہے سلطان الانبیاء بھی بشری کمالات ہوئے، جسمانی کمالات ہوئے۔ کل میں جناب کے سامنے حضرت نسبی کمالات ہوئے کہ نسب دے حضور کس کمال تھے، اور آج میں کمال طہارت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جنہوں کہ اسی بھی ایک نسب رکھنے ہیں اور حضور بھی ایک نسب رکھتے ہیں، اسی بھی کسی نسب میں تحریک دنیا کے حضور بھی ایک نسب دی تحریک دنیا کے موجود ہیں۔ کتنے عام آدمی کو شک لگتا ہے کہ سادہ بھی نسب ہے انہوں کا بھی نسب ہے، کتنے ایسا نہ بندے سمجھتے ہیں کہ سادہ نسب دوسرے اس نسب سے برابر تک یا سانو بھی خالق نے پیدا کیتا ہے اور انہوں نے خالق نے ہی خالق کیتا ہے، کتنے شک نہ پہ جائے۔ ایک گل ذہن سے رکھنا ہے، ہم اطاعت کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ جس طرح درود پڑھنے والے اور جن پر درود ہے وہ برابر نہیں ہوتے، اس طرح اطاعت کرنے والے اور جن کی اطاعت واجب ہو وہ برابر نہیں ہوتے۔ سانو اپنی حیثیت میں پہچاننا چاہیے۔ دو طہارتاں چاہیے جڑیاں میں آج بھی میرے سے بیان کرنا چاہنا، ادھے ٹائم چیک کر ادھے ٹائم چیک کر۔ دو طہارتاں حضور جس ملائکے تشریف لے آئے اس دنیا تے بشریت کا جس ملائکے تشریف لے آئے یہ واسطے اچھے طریقے نال نوجوان سماج کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے ہدایت جنوں کو دینی ہوتی تو حضور جن والا جسم دے گیا تھا۔ اگر ہم نے ہدایت ملائکہ کو دینی ہوتی تو حضور ملک والی جسامت میں آتی، چونکہ ہدایت ہم کرنا چاہتے ہیں بشر کو، لہذا حضور بشریت کے جامع میں تشریف لے آئے تاکہ پوری کائنات ہم بشرہ نو پتہ لگنا ہے کہ ایک بشر نے اس دنیا کے رہن دے طریقے کیڑے ہونے چاہیے۔ اس بشر بھی ہدایت واسطے حضور بشر بنے۔ ایک گل ذہن چ رکھیں، حضور نور سے بشر ہماری ہدایت کے لیے بنے ہیں، گستاخی کے لیے نہیں۔ حضور کو اللہ نے نورانیت سے بشریت میں ہماری ہدایت کے لیے اتارا تاکہ سارے ہتھل پتہ لگے کتنے اٹھنا ہے کتنے تھلے کرنا ہے، ساڑیاں اکھاں پتہ لگے کتنے اٹھنیاں نے کتنے تھلے کرنا ہے، ساڑے پیراں پتہ لگے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ تا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے حضور کی ذات ہی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے عمل کے لیے۔ اطاعت کرتے رہو۔ نبی کا بچپن بھی تمہارے بچوں کے لیے نمونہ، نبی کی جوانی تمہارے جوانوں کے لیے نمونہ، نبی کا بڑھاپا تمہارے بوڑھوں کے لیے نمونہ۔ جس بچے نے ٹھیک ہونا ہے وہ حضور کا بچپن ویکھے، جس جوان نے ٹھیک ہونا ہے وہ حضور کی جوانی ویکھے، جس بابا جی نے ٹھیک ہونا ہے وہ حضور کا بڑھاپا ویکھے۔ یہ مطلب ہے جیدہ بچپن لوگ
بچپن بھی بے عیب ہونا چاہیے جی جوانی لوگوں واسطے نمونہ ہوئے وہ جوانی بھی بے عیب ہونی چاہیے اور جہاں بڑھاپا بڑھیا واسطے نمونہ ہوئے کہ بلا وہ بڑھاپا بھی بے عیب ہونا چاہیے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں سارے ایمان اور قرآن تے کوئی بندہ شک نہ کرے اسی سرکار دو عالم بچپن میں بھی بے عیب سمجھتے ہیں اسی انہوں نے جوانی میں بھی بے عیب سمجھتے ہیں اسی انہوں نے بڑھاپے میں بھی بے عیب سمجھتے ہیں جدو اسا حضور دے بچپن تو لے کے جوانی تک تے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک حضور نو سمجھ ہی بے عیب لے ہے تے کیڑا عیب کیتا ہے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں اگر اسا حضور نو بچپن تو لے کے جوانی تک تے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک اگر حضور نو بے عیب منے ہیں تے کوئی عیب کیتا ہے بولو جی نہیں حضور ہے ہی بے عیب ہے ہی بے عیب قرآن تے میرے ہاتھ میں اسم پیغمبر اعظم کو بغیر حضرت تیری نو بلا فصل ہاتھی کسی دی زید نال نہیں بنیا مصطفیٰ تو بعد صرف علی ہے جدہ بچپن بھی رسول جیسا ہے جدی جوانی بھی رسول جیسی ہے جدہ بڑھاپا بھی رسول ہمیشہ آباد میرے عزیز دوستو طہارت حضور دیاں دو حیثیت ہیں دو قسم کی طہارت ہیں پہلی ہے طہارت وجودی دوسری ہے طہارت نفسی وجود کا پاک ہونا اور ہے نفس کا پاک ہونا اور مومن اسے کہتے ہیں جس کا وجود بھی پاک ہو اور جتنا وہ وجود کو پاک رکھے اتنا نفس کو بھی پاک رکھے جس کا وجود پاک ہو اور نفس پلید ہو اسی کو منافق کہتے ہیں جیڑا باہروں پاک ہوئے تے اندروں پلید ہوئے یہ مطلب ہے کہ سرکار دو عالم جو نمونہ نے اور ساکا پوری طرح ایمان کیا جس طرح حضور کا وجود طہارت پہ مبنی ہے حضور کا نفس بھی طہارت پہ مبنی ہے حضور کا وجود بھی طاہر و مطہر حضور کا نفس بھی طاہر و مطہر اور آسان کرا بچے واسطے حضور کا ظاہر بھی پاک ہے کیا بات ہے اور حضور کا باطن بھی پاک ہے یہ بہت آسان ہو گیا کہ حضور کا ظاہر بھی پاک ہے حضور کا باطن بھی پاک ہے تو ہم پتہ ہے ایسے واقعات قرآن سے ملتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام صرف ظاہر تو حسین نہیں سن یار حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے سان بڑے سونے سان بڑے سونے سان یہ سارے سونے سن لو خصوصاً 12-14 سال کے سونے 16-17 سال کے جو سونے بیٹھے نے بڑیرے بندے کی سونے ہوئے اجرا بڑیرا بندہ بچارا سونا میں ہوئے تو کتاب سونا رہنا ہے آڑے نوجوان بیٹھے اور دھیان نہ سنو حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین سا بہت حسین و جمیل سا بادشاہ کی جلی زوجہ سی وہ بادشاہ تو زیادہ حضرت یوسف نے پسند کرتی تھی ہم پتہ ہے سے کرتا ہے یہ بچے کچھ بیبیاں واسطے ہدایت ہے تے کچھ نوجوانوں واسطے ہدایت ہے بیبیاں واسطے بھی ہدایت ہے وہ یہ ہدایت ہے سجائی یوسف چھے کہ کسے حسین نو دیکھ کے شوہر نو چھاڑ نہیں جانا چاہیے یہ مصروفات واسطے ہدایت ہے کہ کسے حسین و جمیل نو دیکھ کے بندہ اپنے شوہر نو بھی چھاڑ دے یہ بہت عیب دیا ہے اور جڑے حسین و جمیل بیٹھے ہو جڑے باقاعدہ سونے وہ بھی سن لو تے جنہاں دے منہ چٹے نے تے باواں کالیاں نے بھی سن کیونکہ ایسے بھی حسین و جمیل ہے وہ پھر ایسا کب ہو جاتا ہے وہ سارے پھر سن لو آج لوگ آتے ہیں جو اسی حضرت یوسف جتنے حضرت یوسف نے ثابت کیتا ہے 7ویں کمرے جو نسے نے مگروں کرتا پاٹا ہے سینے جا کے دس دینے اللہ گواہ رہی جنہ میں باروں سونا ہونا میں اندروں بھی سونا میرا ظاہر بھی بے عیب ہے میرا باطن بھی بے عیب ہے اور جڑا فخر یوسف ہوئے یوسف کا ظاہر بھی پا گئے حضرت یوسف کا باطن بھی پا گئے اور جڑے اے 14 نے نا اے فخر یوسف علیہ السلام نے میں تو نہیں تو مثال دینا حضرت یوسف علیہ السلام دے پیران بیڑی کوئی
کی سی حضرت یوسف علیہ السلام تے ہاتھ آزاد سن اندروں نسے نے تے باہر آ گئے اندروں دوڑے نے تے باہر آ کے فرماتے اللہ گواہ رہی جنہیں پاک گیا سا انہیں پاک باہر آیا اندر بھی میرا پاک ہے ظاہر بھی میرا پاک ہے میں بیڑے تے آ گیا تے ایتھے میرا کون ہے اللہ فرمایا جڑا اندر تیرا سی جڑا اللہ اندر تیرے نال سی ایتھے بھی تیرے نال ہے فکر نہ کر میں تیری گواہی بچے کو دلوا کے تینوں صدیق ثابت کر نس کے عصمت بچائی دی نس کے عصمت بچائی نس کے تقوی بچایا اجڑے بندے اندر میں پوڑا پڑا میں فساد ہی کی بی بی جب پوڑیا پاڑیا تینوں سپنے کمرے چ بھی فساد لگے نہ کوئی اتھوں نس کے دس میری ماں بھی ٹھیک ہے صدقے جانا میرا باپ بھی ٹھیک ہے اور میں نے غلط نہ سمجھی بہت اچھے مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے یہ مطلب ہے جب تو اجدا کردار ادا کرے گا ماں دی بھی پاکیزگی سامنے آ جائے گی پیو دی تربیت بھی سامنے آ جائے گی میرے محترم سامعین یہ مجلس ہدایت ہے الحمدللہ یہ درس شبیر ہے یہ دربار حسین ہے یہ دعاواں دی قبولیت دی جگہ ہے کوئی بندہ انہوں پنڈار نہ سمجھے یہ جتن دا ارادہ کیتا نا اتھا مجلس حسین ہوئے گی فرشتے 2 دن پہلے آ گئے جی حضرت یوسف علیہ السلام اندروں میں پاک سن بولو بولو باہروں میں پاک سن میں جنہیں دکھار کر رہا ہوں فخر یوسف حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام یوسف علیہ السلام بھی بے گناہ جیل انسان حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہاں بے گناہ جیل انسان انہوں نے کیا وہ اندر سان انہوں ڈاک کے مگر بی بی چڑھ گئی انہوں بار نس کے آزاد سان پیرا تو اپنی اسمت بچائی حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دے جتے قید خانہ سی سنجیرہ بیچ جھگڑے سان پیرائج بیڑیاں سان ہتھا جاتا کڑیاں سان انہاں اس زمانے کی کفاشہ عورت سکتی کہنے لگے تو اندر جا کے ارزام لانا تیرا کام ہے روڑا پانا ساڑھا کام ہے وہ گئی سی یہ بھی آزاد سی حضرت یوسف بھی آزاد سا آزاد سان تے نس کے باہر آئے ایک تو بی بی نو اندر وڑ کے نہ دروازہ بند کیتا تے تالا مارے نا اندر تھوڑی دیر بعد آواں گے تو روڑا پانا ہے اسی آ جائیں گے وہ روڑا کوئی نہ پیا وہ روڑا کوئی نہ پیا روڑا نانا جدو پیا جنا روڑا چاہتے سانو کوئی نہ روڑا پیا جدو دوبارہ آئے امام اتھے نماز پڑھ رہے سان بی بی اتھے نماز مولا بابو جزائے خیر عطا فرمائے خدا دی قسم امام اتھے نماز پڑھ رہے بی بی اتھے نماز پڑھ رہے آج وہ آگے نہ دروازہ کھولے انتانے دین لگتا ہے تین جاننے ہیں اسی حاجر نو تین جاننے ہیں اسی نمازن نو سارے شہر کی چھٹی پھوکی تو بی بی ہیں کہیا تینوں کہے کام ہے پیسے تینوں کا دے دیتے ہیں کیتا تو کی ہے وہ تھلے میں کر کے کھڑی رہی اب ہوندی نہیں آبان چوپ اٹھے میرے مولا صاحب نماز فارغ ہو چکے تھا میرے مولا اشارہ کیتا تو پھر انہیں منہ بندیاں نے کیتا تو انہیں آکھیا کہ پتہ نہیں مجھے میں کس قدر ایمان کے حرارت آئے گی وہ پلٹ کے فرمان لگی میں تم جیسوں سے کبھی نہ بولتی اگر میرا امام اجازت سے کبھی نہ اگر میرا امام مجھے اجازت نہ دیتا وہ حیران ہوں گے کہنے لگے بی بی تن ہویا کی ہو سکے میں جو ہے میں دسا ہو سکے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے طاہر کے قریب آئی تھی ہائے ہائے آج تک جتنے ملے تھے وہ سارے پلید ہی ملے تھے پہلی بار وہ ملا جو طاہر بھی تھا مطاہر بھی تھا اطہر بھی تھا میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری پلیتی تو اس پہ حاوی نہیں ہو سکتی اس کی طہارت ہی مجھ پہ غالب ہے ہائے ہائے میری پلیتی تو اس پر نہیں آ سکی ہاں اس کی طہارت تو مجھ پہ غالب کر حضرات وہ یعقوب کا بیٹا تھا یہ محمد کا بیٹا تھا
حضرت موسیٰ کاظم نے انج فرمایا ہوئے گا خانقاہ جنہیں نہ سکے عصمت بچائی تھی نہ سکے آزاد سے انہیں نہ سکے اپنی عصمت بچا دے تیرے سامنے سرخرو ہو گیا میرے پیر بتے نے میرے ہاتھ بتے نے میں تو نسڑا نہیں انہوں آن دے میں متقیہ بنا کے نہ بھیجا محمد کا بیٹا گیا شہید ہونا ایک مرتبہ شہادت کی موت دوسری موت تو افضل بھی شہید نہ ہوا جو ایسے ٹھیک شہادت کی موت دوسری موت تو بہتر اور ہر مرتبہ حضور میں ملے تلواروں سے نبی گزرے لیکن اللہ نے قتل ہونے سے بچایا کئی مرتبہ حضور کو زہر دیا گیا لیکن اللہ نے قتل ہونے سے بچایا دو قسم کی شہادتیں جڑی ظاہر تلوار تیر نہ ہوئے ان شہادت جہری آتی جڑی اندر زہر کھا جائے ان شہادت سری آتی سری اندر سر راز اندر ہوتی جڑی اندر کھا جائے بندہ قتل ہو جائے وہ زہر نہ ہوتا ہے ان شہادت سری آتے ہیں جڑا ظاہر تلوار نال تیر نال نیزے نال فائر نہ ہوئے ان شہادت جہری آتے ہیں تاو قادری صاحب فرماتے ہیں اللہ مصطفیٰ کو دونوں شہادتیں دینا چاہتے ہیں انہیں مدد درمیان دونوں شہادتیں زہر والی بھی اور تلوار والی بھی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کو ہر مرتبہ ملا ہے لیکن شہادت کا مرتبہ نہیں ہے اللہ دینا تو چاہتا تھا مرتبہ شہادت کا نبی کو لیکن زہر سے بھی بچاتا رہا اور تلوار سے بھی بچاتا رہا کیوں دی وجہ کمال بھی فرماتے ہیں نیا اسلام آیا تھا کچے مسلمان تھے واہ بھائی واہ نوے تو مات نہیں ہوتا نیا اسلام آیا تھا اور کچے مسلمان تھے تاب قادری صاحب سے گل کر رہے ہیں پھر حسینی بھی گل کرے گا پہلے قادری دی سننا پھر حسینی دی سننا بہت شکریہ قادری صاحب فرماتے ہیں نیا دین آیا تھا کچے مسلمان تھے نئے مسلمان تھے اللہ پیغمبر کو قتل ہونے سے بچاتا رہا حالانکہ شہادت دینا چاہتا تھا بچاتا کیوں رہا وہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی قتل ہو جاتے تو نئے جو مسلمان تھے نا وہ دین ہی چھوڑ جاتے اسا سمجھ لے اگلا ثبوت کمال دیتا بہت اچھا ثبوت دیتا ہے فرماتے ہیں جو نئے مسلمان نبی کے قتل کی خبر چھوڑ کے سن کے میدان چھوڑ جاتے تھے اگر نبی قتل ہو جاتے تو وہ دین ہی چھوڑ جاتے اور فرماتے ہیں اللہ بچاتا رہا تاکہ پیغمبر قتل نہ ہو لیکن مرتبے دینے کے لیے اللہ نے دو شہزادے چنے ایک شہادت جہری کے لیے دوسرا شہادت سری کے لیے میرا خیال ہے ہاتھ تاں بلند ہوئے میں تو انہوں دو شہزادے سے مچانا ایک شہادت سری دے گا زہر کھا کے دوسرا شہادت جہری دے گا تلوار چلوا کے وہ دونوں علی کے بیٹے تھے ایک کا نام حسن علیہ السلام قادری صاحب فرمان دوسرا حسین علیہ السلام اب وہ بڑی جلدی محسوس کیتا کہ کدھرے بندے ساڑھے یہی نہ سوچ رہے کہ حضرت علی دے بیٹے جی اللہ پاک نے بیٹے سن اور کسی دے بیٹے نہیں سن جنہوں کہ صحابہ کرام دے بڑے بیٹے موجود سن تے نبی دی شہادت واسطے کسی ہوتا بیٹا نہیں چھوڑنے فوراً محسوس کیتا جویں طارق جمیل صاحب فوراً محسوس کیتا علی مولا آپ کے فوراً مجمع لو میرے کے فوراً آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں ہے نا یعنی محسوس کرنا کاری یا علی دارو قادری صاحب نے فوراً دیکھن تو بعد کتنے محسوس کیتا ہے کہ بندے یہی نہ سوچو کیونکہ آج کل لوگ آج ٹی وی تسی دیکھو ایک بندہ اہل بیت کی شان بیان کرے گا کوئی عالم کوئی منقبت خان تے نال دے اندر سوڑ چڑی ہوگی سانو کوئی موقع ملے گا
اسی بھی کسی بزرگ کی شان بیان کریں تاکہ ذرا پیدل سکے جناب سیدہ دی شان بیان ہوئے تو پھر نال اللہ محسوس کریں کہ کوئی عزت دار مصدور جلدی جلدی سانو بھی موقع ملے کہ اسی نال جوڑ کے پیش کریے تاکہ ذرا پیدل سکے حضرت علی دا ذکر ہوئے ٹی وی تے کتے بیٹھے تے مذاکرات کریں تے وہ جلدی جلدی سوڑ پہ ہوتی ہے کہ میں نے قائم کیا کہ میں کسی ایسی شخصیت کا ذکر کرا ذرا علی نال بیلنس ہو میں تو ایک گل دسوں حضرت علی نال بندے بیلنس کرنے تو بی بی زہرا نال بیبیاں بیلنس کرنے یہ صرف بندہ فوت ہو سکتا ہے سوچ سوچ میں تمہیں پکی گل کر دسنا کہ بندہ آخر کار سوچ سوچ کے فوت ہو سکتا ہے یہ بیلنس ہو نہیں سکتے اور میرے کو سنو وجہ کی ہے درود پڑھنے والے قیامت تک اور رہیں گے جن پر درود ہے قادری صاحب نے محسوس کیتا کہ کتنے بندے یہ نہ آخر کہ کسی ہوتے بیٹھے الگ نہیں ہوتے فوراً فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے بڑا سواد ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی اور کے بیٹوں کو اللہ نے کیوں نہیں چنا اور حضرت علی ہی کے بیٹوں کو شہادت رسول کی جگہ پہ کیوں چنا تیار ہو سارے بندے وہ فرماتے ہیں بات سنو یہ بیلنس کرنے والی بات نہیں یہ موازنے کی بات نہیں یہ برابر کھڑا کرنے کی بات نہیں وہ کی فرماتے ہیں دراصل شہادت دینی تھی مصطفیٰ کی جگہ پہ اور محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو واہ واہ جس کا باطن بھی پاک ہو اس کی جگہ پہ آ ہی وہ سکتا تھا جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو جس کا باطن بھی رسول جیسا میں تو گل سنا یہ قادری صاحب اتنی دار قادری صاحب سے آئی دیکھو نا سر کے جاؤ اتنی دار قادری صاحب کبھی قادری صاحب کا کوئی بندہ بیٹھا ہوئے تو دیکھ لے کہ قادری صاحب نے میں نہ کرے کہ نہیں دار کو سن لیتی ہاں ایک قادری صاحب کی گل سی ہوں حسینی کی گل سی جڑے عبد القادر تے نہیں داد دے وہ امام حسین تو کیوں نہیں دے وہ قادری سن میں حسینی اینی کو گل نہ کیتی اگلی میں کر لینا ایویں اتنے چپے بھی اینی بس دو چار دن بندہ اتنے کھلوتا ہوگا نا اتنے آنج ہوگا تو شیعہ ہوگا یہ کوئی مطلب ہے بکھرا کو رنگ نہیں لگتا نہ کوئی کاج لگتا نہ کوئی مور لگتی نہ کوئی ویکسین لگتی بس اینج وہ آج تے ہو نے انہوں نے گل کیتی ہے کہ نبی کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو لے بھی ہوں گے ایتھے بس آئیں گے ہوں میں کر لگا میں حضرات اتنی سی بات ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی جگہ پہ شہادت وہی دے سکتے ہیں جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جن کا باطن بھی نبی جیسا ہو مسکینہ کا قصور کی اسے بھی قرآن سے ہاتھ رکھ کے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد ہدایت بھی وہی دے سکتے ہیں جن کا ظاہر بھی رسول جیسا ہو جن کا باطن بھی رسول سبحان اللہ جی یہ مولا سبحان اللہ نوجوان مولا تعالیٰ جزا دے جتوں تک میں چہرے نہیں پہچان سکتا پہ اتوں تک بھی ہاتھ بلند حضور وجودی طور پہ بھی طاہر حیدری حضور کا وجود بھی طیب و طاہر ہے حضور کا نفس بھی طیب و طاہر ہے ہاں اور میں وجودی کیفیت بحث کرنے لگا پھر میں نفسیاتی کیفیت بحث کرنا اطاعت ہے میں واجب نہیں ہوتی میں وجود دیگر کر رہا ہوں وجود واسطے میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ فرقان دی قائد مجیدہ پڑھ رہا ہوں خار کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ وہ تمہیں پاک کرے آسمان تو پانی نازل ہو رہا ہے تاکہ وہ تمہیں پاک کرے ویسے پانی زمین چوں چشمے چوں نکلتا ہے شاید چشمے نے پانی کو یہ عطا ہوتا ہے تو نازل ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے پانی کو تمہارے لیے تاکہ طہورا تمہیں طہارت دی جائے میں کہ اللہ پاک پانی کا دے واسطے کرے فرمایا تیرے طہارت واسطے تو ہمیں کام میں چلی جانا کہ ہو سکتا ہے تسی پاک ہی ہوگی میں آپ نے کہا
اللہ فرمایا تینوں پاک کرنے واسطے میں پانی اتوں بھیجیا، یہ وضو کریا کر، یہ غسل کریا کر، ایسا کر پانی تو پاک ہو جائے گا۔ میں کیا یہ مینوں کا دینا پڑا ہے، تسی بھی شامل ہونا ہوا تو ہو گیا جی۔ خیر بڑی رانا صاحب آدھے نال ہی ہاں جہاں بارش نہ ڈگا ہے وہ تو شامل نہ ہوئے یا درخت نہ لگا ہوئے۔ آ جڑا میرے ورگا بندہ مہربانی فرمانی اللہ فرماتا میں نے تمہیں پانی بھیجا اوپر سے نیچے تاکہ تم وہ پاک کرے۔ میں کیا بنایا کل نہ سورہ مبارکہ پھر فرقان خالق فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی تو ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا۔ بنے بھی پانی نال تے پاک بھی پانی کرتا جہے بدن جھاٹا پیا ہوتا ہے کہ مولوی کہڑی گل شروع کر دی کہ پانی نال پیدا ہونے پانی نال پیدا ہونے پانی نال پیدا ہونے کد نہ پیدا ہونے جنوں بہت جھاٹا پیا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا کہ بیبیاں بیٹھیاں نے بھیناں تے ماواں بیٹھیاں نے مرشدزادیاں بیٹھیاں نے تو بچے گل شروع کر دیتی کد نہ پیدا میں نہیں شروع کر دیتی اللہ نے شروع کی ہے کہ میری بہن بھی قرآن پڑھتی ہے، میری بیٹی بھی قرآن پڑھتی ہے، میری ماں بھی قرآن پڑھتی ہے الحمدللہ، وہ بھی اتوں پڑھ سکتی ہے، میں بھی اتوں پڑھ سکنا۔ قرآن ہی تو وہ ہاتھی ہے جنہوں لڑ کے بھی پڑھ سکنا۔ کمال ہے یار، یہ قرآن تو اہل بیت وہ ہی آتی ہے جنہوں بہن بھی بہ جائے، برا بھی بہ جائے، پھپھی بھی بہ جائے، بھتیجا بھی بہ جائے، شوہر بھی بہ جائے، بیوی بھی بہ جائے، لڑ کے پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہ اللہ کرے پانی نے سانو پیدا کیتا ہی انہوں ناراض نہ ہونا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پانی کے ایک ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ پانی کے ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ میں کہ اللہ پاک بندے تھے پانی والی گل کی مک رہے ہیں اگو گندا قطرہ بھی در چڑے تو بھی قرآن ہی در چڑے۔ اللہ پاک نے تینوں کی کہا میں کیا میرا بہنا پڑھ دیا تیاں پڑھ دیا ماما پڑھ دیا گل ضرور بچ لکھنی سی چلو پیدا تو گندے قطرے نال کیتا ہے تے ضرور لکھنی سی کہ گندے قطرے نال تینوں پیدا کیتا ہے۔ گل قرآن چ لکھن دی لوڑ کیڑی سی؟ اللہ فرماندا ہے جنہیں آکڑ دے او دسا نا تہاڈی حقیقت کیا پانی نال پاک بھی سانو
پانی کر دے، یہ مطلب ہے وہ پانی اور ہے، یہ پانی سر اٹھاؤ جی، پاک کرنے والا پانی اور ہے، پاک ہونے والا پانی اور ہے، سارے سمجھ گئے؟ اب خیال رکھنا، اگر اللہ کہے نا کبھی کون انما انا بشر مثلکم، ان سے کہہ دے میں تم جیسا بشر ہوں، تو بشر منہ کھول کے نہ آکھے کہ وہ ہم جیسا بشر ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ پانی اور ہے، یہ پانی اور ہے، وہ بشر اور ہے، یہ بشر اور ہے۔ اور آل محمد کو پھونکنے والوں اور ان کو اپنے جیسا بشر سمجھنے والوں، تو تمہیں اور ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اس پانی میں اور اس پانی میں۔ مولا کا جزا دے گا، مولا ہی کائنات کا۔ یہ ہے طہارت وجودی۔ کون سی شے بندے کو پاک کرتی ہے؟ پانی یار غسل کا دینا کر دیو، پانی نہ یہ دو دنا امیر آدمی دو دنا کرے کرو، ہر پانی نہ تو سارا جان کرتا، غریب بھی پانی نہ ہی لاتا ہے۔ جڑا امیر آدمی ہے وہ دودھ منگوائے نا وہ دو چار ڈرم بنائے کہ پاک ہو گیا تو میں نہیں تھانتا جانا۔ دودھ پاک ہے، پاک کرتا نہیں ہے، کیونکہ دودھ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اس کا مطلب ہے پاک کر ہی وہ پلید ہو سکتا ہے کہ طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو۔ میں مثال دے کے دروازہ بند کر دیا، کوئی چہرے بھی نہیں۔ حضرات طاہر اور ہوتا ہے، مطہر اور ہوتا ہے۔ اس وقت الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ تمام میرا مجمع طاہر نظر طاہر بیٹھا ہے، توجہ طاہر بیٹھا ہے، طہارت میں ہے۔ امید ہے میری کہ الحمدللہ سب تمام طاہر بیٹھے ہیں۔ ہم طاہر ہیں، مطہر نہیں۔ ہم طاہر ہیں، ہم مطہر نہیں ہیں۔ ہم سو جائیں تو دوبارہ اٹھ کے وضو کرتے ہیں کہ ہماری وہ طہارت سونے کے بعد نہیں رہتی۔ اصل قرآن میں ہاتھ لانا ہوئے پھر سانو وضو کرنا پڑتا، اسی نماز جانا ہوئے پھر سانو وضو کرنا پڑتا۔ کسی ویلے سارے پلید ہو جانے تو پھر پاک ہو کے نماز پڑھنی، پانی نال پاک ہو کے وضو کرنا۔ ان اندر طاہر، طاہر کبھی کبھی طاہر نہیں رہتا۔ سب کے جامع طاہر کبھی کبھی طاہر نہیں رہتا، تو اس یہ چوپ ہوئے گا تمہیں ہر بڑے پاک ہی رہیں گے۔ اللہ دے بندو طاہر کبھی کبھی طاہر نہیں رہتا، پھر اس کو طہارت کر کے طاہر بننا پڑتا ہے۔ اور مطہر اسے کہتے ہیں جو پاک ہی رہے، بس پاک ہی رہے، بس پاک ہی رہے۔ میں کوٹ عبد المالک دی گل کرنا نہیں کرتا، تو میرے نال ایک باری روحانی طور تے مدینے چل، قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اگر سارا مدینہ طاہر کے ساتھ مطہر بھی ہوتا تو لوگوں کے دروازے مسجد کی طرف بند کیوں ہوتے؟ ہائے ہائے، لوگوں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے بند ہو گئے، الا باب علی بن ابی طالب، علی اور سارا کا دروازہ کھلا رہا۔ یہ طاہر بھی تھے اور مطہر بھی تھے۔ بڑی کیا بات ہے، پاک کی شے کر دی، پانی کے دو خیر ہوئے بچے، پانی پاک کر دیں، دریائے کسی غسل کر سکتے، غسل ترتیبی کرو تو پھر پانی دبینا پڑا پہتا ہے، غسلے کی التماسی کرو تو کوئی چھال مار پہتا ہے، غسلے التماسی آتے ہیں چھال مار پہتا کچھی تھی، غسلے ترتیبی آتے ہیں پہلا ہاتھ پھر ہے پھر منہ پھر سجے پسے پانی کھبے پسے پانی نہیں، بڑا التماسی ہے وہ دریا چھال مارو اچھی طرح کے باہر ہوتا یہ غسلے التماسی آتے ہیں۔ نہر شریف دریا بھی کسی نہ سکتے نہ پا سکتے، میں کیا اللہ پاک
یہ دریا کتا جانا ہوگی کروڑیاں بھی کرتا ہوگا بچی تین بچہ ڈک دے نہ سکتا جی منہ چ پانی پا کے کھا نہیں سکتا پانی ہو سکتا پیندا ہوئے پھر نچتا ہے باہر کھڑ چڑے یہ کتا روتا ہوئے تو کروڑیاں بھی کرتا ہوگی تو بندے تو دل تو نہیں کرتا کہ نڑ کے بہ کے منہ چ پانی پا گرارے کرے بندے کا اندروں دل نہیں مانتے اندروں کوئی منے نہ منے شریعت آتی ہے گرارے ہو سکتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے شریعت آتی ہے گرارے بھی ہو سکتے ہیں ناقص پانی بھی پایا جا سکتا ہے غسل بھی کیتا جا سکتا ہے میں شرعی مسئلہ کا دسنا اہل سنت شیعہ دیوبندی سب کو پوچھ کے دیکھیں میں ایک مولوی صاحب سے پوچھا میں کہ کبلا جو میں پہ گل کر رہا ہوں جی تمہیں محسوس بھی نہیں ہے تو کتا پہ بنتا کرتا ہے بچوں یہ پوچھنا مانتا ہے بچے کرتا ہے جب بچے کی روڑیاں کرتا ہے باہر تو کرتا ہے تو کیویں بندہ پھر کیویں پہنچتے ہیں کیویں کا نہیں پتا غسل ہو جاتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے میں کہ سمجھ نہیں آتی انہیں آ جاتی کیویں انہیں ایک سوال کیا تمہیں نہیں آ جاتی مینو کہنے لگے پہلے تو بتا کتا زیادہ پلید ہے یا دریا زیادہ پاک ہے کیا بات ہے تھوڑے سناؤں گے کہنے لگے کتے کی پلیدی زیادہ یا دریا کی طہارت زیادہ میں کہا دریا کی طہارت زیادہ انہیں آخیا کتے کی پلیدی دریا تے حاوی نہیں دریا کی طہارت کتے تے حاوی ہو گئی تو کھلے تے غسل کر ایڈے ایڈے کتورے دریاواں دا ککھ بھی نہیں ہونا بھائی تمہیں جزائے خیر دے بھائی اگر وہ دریا رڑتا بھی جاتا ہے یا ترتا بھی جاتا ہے اتنا دریا ناپاک نہیں ہوتے وہ دریا وڈے ہوتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دنا دیا گیا وہ میں نہیں آ گیا پورا صاحب وہ تو اڈے سے دل دریا سمندروں ڈونگے سمندر تک یہ پاک ہوتا نا دریا ہوں میں نے پتا لگا کہ جب اللہ نے دریا انج ثابت کر لینا پاکی سی وہ تو اللہ نے فرمایا مارا جگ بحرین ہم نے دو دریا بہائے واہ 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 ہم نے دو دریا بہائے یلتقیان جو آپس میں مل رہے ہیں ہم نے دو دریا بہائے جو آپس میں مل رہے ہیں لیکن بینہما برزخ لا یبغیان ان کے درمیان ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے ایک دوسرے پر اپنی عظمت کا اظہار نہیں کرتے ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کو ظاہر نہیں کرتے یہ بھی دریا ہے وہ بھی دریا ہے دریا طاہر بھی ہوتے ہیں دریا مطاہر بھی ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے پھر اللہ فرماتا جب وہ دونوں ملتے ہیں ایک پردہ درمیان میں رہتا ہے وہ نہ ملنے دیتا ہے نہ بچھڑنے دیتا ہے ہائے 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 جو نہ ملنے دیتا ہے نہ بچھڑنے دیتا ہے درمیان میں پردہ بھی ہے پھر بھی مل جاتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان ان سے کبھی موتی نکلتا ہے ان سے کبھی مرجان نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کسی کا کھارے پانی کا دریا نے کسی کا کھٹے پانی کا دریا نے کسی کا کوڑے پانی کا دریا نے کسی کا میٹھے پانی کا دریا نے کسی کا کھاری پانی کا دریا نے اس بندے کی جُتی چمنوا جس 6ویں امام کو جا کے پوچھا آپ ہی بتائیں وہ دریا کون سے ہے صدقے جنہوں نے پتہ لگ گیا پہلے ہی میرے 6ویں امام صادق فرماتے ہیں یحییٰ ابن عطار نے پوچھے تفسیر نور الثقلین فرمایا نہ میٹھے کے نہ کھاری نہ کڑوے یہ جو دو دریاؤں کا ذکر رحمان میں کیا ہے رحمان نے رحمان میں کیا ہے ایک دریا کا نام علی ہے دوسرے کا نام فاطمہ ہے درمیان میں پردہ محمد مصطفیٰ ہے موتی حسن ہے مرجان حسین صدقے جاؤ کیڑا کیڑا بندہ ہے جس اندروں ہی پاک ہونے جلدی بچہ جلدی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی جلدی بچہ جلدی حیدری میرے عزیز دوستو ایڈا پانی دے دریا نے سہری پانی دے انہاں نال جسم پاک ہوتا ہے جڑے میں ہن دریا پڑے نے انہاں نال روح پاک ہوتا ہے صدقے جاواں آباد و شاد رہو
بیٹھے ہوئے تو جائے دریا جو وضو بھی کر دریا جو غسل بھی کر میں اور نکل گیا اور نکل گیا اور نکل گیا نکل گیا اور جاتے اور گیا ہوں علماء دیا ہوں فرماندے نے تے کرو بچی صدقے جانا بھائی کیا بات ہے تھوڑا سنن دی اور فرماندے نے ہوں بچی اس پار نکل گئے آئیاں نہیں کرنا آئیاں انہیں چھڑکنا ہی اپنا پھر فرمایا یہ چھٹ چھٹ پاک نے یہ چھٹ چھٹ پلی دے چھٹ چھٹ پلی دے میں بچ سی نا دو وضو بھی ہو جاتا سی بچ سی تے غسل بھی ہو جاتا سی باہر نکلے تے پھڑ کے تے چھٹ پلی آ بھی چھٹ پلی آ بھی چھٹ پلی اینی کو چھٹے وہ بھی پلی اللہ میں پلی تھی شریعت آدھی پلی تھی میں علماء کو پوچھے انشاءاللہ پتہ نہیں ذہن وچ تواڈے چ کی کمال ہوے گا انشاءاللہ میں کہ یہ ہویا کہ فرمایا تو نے دیکھا نہیں اب وہ دریا کو چھوڑ گیا اب وہ دریا کو چھوڑ گیا ہے ایلی پلی بھی پجی سی دریا دے اندر جدوں باہر نکلے ایلی چھٹ چھٹ پلی نے حضرات ولایت علی کے اندر رہنا مودت بطول کے اندر رہنا اندر رہو گے تو پلی بھی چھپی رہے گی ان کو چھوڑو گے چھٹ چھٹ پلی دو آباد رہو آباد سارے دوست اپنی سلامتی واسطے بھی درود پڑھو یہ طہارت کا خاندان یہ خاندان طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے اطہر بھی ہے خدا کی قسم کٹی کو کسے پلیتی کیتی ہوئے آج جنہیں گناہ اسی کرنے بڑے بڑے گناہ نے اللہ معافی دے سب اللہ توبہ دی توفیق دے ویسے تو ایک گل دساں یہ جنہیں گناہ دنیا پہ کر دیے نا انہیں سب تو بڑا گناہ ہے کسے معصوم دا راہ ٹکرنا بولو 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 یار کسے معصوم دا راہ ٹکرنا تے نالوں دیا مستورات نہیں موجود ہو یہ مطلب ہے ہور تو بڑا پلید کہنا سی جس شبیر نے گھوڑے نے چکو جی ہاتھ پا دیا سوچتا سی کی کرا سویرے ہاتھ بن کے ڈردا جڑے بولے سرکار دی بارگاہ چ ہے اکھاں جانسو سن تے کم دے ہتھاں نال آندا ہے میری پلیدی بھی دور ہو سکتی ہے فرمایا سینے نال لگ دریا کے اندر آ گیا ہے ہم ہی وہ دریا ہے جو لوگوں کی پلیدیوں کو کھا جاتے ہیں ہم ہی طہارت عطا کرتے ہیں ایڈے پاک خاندیاں دیاں تیاں بھی بازاراں چ رولی دے جس خاندان نے سارے جہان میں طہارت عطا کی ہو جنہاں سانو نکاح دا درس دے کے ساری نسل حلال کی تھی جنہاں سانو پلیتی چ پاکیزگیاں دے رستے دسے دکھ اس گل پرائمری سکول چ بندہ کسی کو پڑھیا ہوئے تو دی بیٹی بازار سودا لین جاندی ہوئے اوتھے دکان ہوئے تو راہ چ بچہ مل پیندا کہندا باجی تسی گھر جاؤ لیاؤ میں سودا لیا دے بندہ پوچھے تو گھر کا کام کبھی نہیں کیتا کہندا میرے استاد دی دھی ہے تے دکان تے رش ہے صدقے تواڈے تو صدقے اے میرے استاداں دی دھی آباد رہو نوجوان میں پرائمری دی گل تاں کیتی ہے جڑا زیادہ نہیں پڑھیا پرائمری تک تے گیا وہ آندا میرے استاد دی دھی ہے تے میں دیکھ آیا دکان تے رش بڑا تے میں سمجھنا اتنے نہیں جانی چاہیے لوکاں تے جدے کو پرائمری کیتی ہوئے وہ دی دھی نوں دکان تک نہیں جان دیندے جدے کو سارا دین لے آئی اودیاں دھیاں بازاراں وچ روز میرے نال رل کے دعا کرو کسے دی دھی اوکھی نہ ہو آباد رہو میں کی آکھیا تسی آمین آکھیا کسے دی دھی آمین کو کسے دی دھی اوکھی نہ ہو اگلی ایک اور گل دساں اگر کسی دی دھی دے نصیب انہوں اجاڑ دے وہ دے مقدر انہوں اجاڑ دے یہ اہم دعا جو میں قرآن کھول دینا سید ذات میں بیٹھی ہوں گیا مرشد ذات میں میرے مرشد بیٹھے ہوئے پھر ازادار تے ازادار میں ماما بہنا بیٹھی ہیں ایک بار آمین آخنا پتہ نہیں کسی بچے دی آمین دعا قبول ہو جائے کسی مستور دی
دعا پتہ نہیں کنوں زہرا پسند کر کنوں مصطفیٰ تے علی پسند کر کہ دعا ذرا چلی جاؤ تے بچے ضرور رکھنا بزرگ ضرور رکھنا تے مستورہ ضرور رکھنا آمین اگر کسی دی تھی بہن اجڑ جائے نصیب تے مقدر اڑاڑ دے گے تے پھر اللہ تیرے اگے دعائیں جو اجڑ کے آوے نا انہوں کوئی جیوندا مل پے انہوں قبراں نال گلاں نہ کرنا صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے جیڑی مدینے اجڑی ہے وہ بھی قبر نال گلاں کرتی رہی ہے جیڑی شام دے اجڑی ہے وہ بھی آ کے اسے قبر تے گلاں اللہ تانوں سارے مدینہ منورہ ضرور لے جائے زیارات تے لے جائے تسی جدوں قبر رسول اطہر تے جاؤ گے نا پھر میری گل تانوں یاد آئے گی اے وہ قبر مبارک اسی رو پئیاں جا کے لوکی نہیں روندے لوکی جا کے پتہ نہیں کی معاملات نے اسی جا کے روندے نہیں بندے تیری جاتی میں شیعہ قبر رسول تے جاندے نے روندے کیوں میں کہو کہ کئی وجوہات نے چوں ایک اے بھی وجہ کیڑی میں کیا پہلا بی بی دی قبر تے جاندے نے تے پیو دی قبر تے ہوندے پھر روندے نے کہ تیرے طواف پہ ہوندے نے تے تی دے متعلق پوچھنا پیندا قبر کیڑی تاں رونے ایک اور بھی وجہ کیا لگاؤ کہ میں ایک اور وجہ اتھوں لنگ دیا شیعہ دے دل میں ایٹھوں ہاتھ پہ جاتا تو سوچتا ہے اے وہ قبر ہے جتھے زہرا بھی روندی رہی ہے جتھے ثانیہ زہرا بھی آ کے روندی رہی امت دیا شکایتاں وڈی بی بی بھی اتھے کی تھی چھوٹی بی بی بھی اتھے کی تھی میں نے دسیا گیا کہ جنازہ مخدومہ تھا کہ جنازہ رہنا مستورہ ہے بڑا اچھا فیصلہ کی طالبان مستورہ کی رہنا چاہتا ایسے جنازہ مستور کا بھی ہوئے تو چک دیتے مر یار جنازے تو ہم کبھی جانتے نہیں لیکن کبھی تو ساتھ کسی قبرستان جو بیبیاں جنازہ چک کے جانتی ہیں دیکھی ہائے آخر ایک بندہ میرے نال سارے بول کسی تو ساتھ قبرستان جو لکھا ہوئے جنازہ جانتا ہوئے تو بیبیاں اٹھایا مستور کا جنازہ بھی مرد اٹھا مستورہ کر رہیں گے یہ جنازہ بیبیاں کیوں اٹھانے ساڑیاں دنیا کیوں اٹھانے ساڑیاں پہنا کیوں اٹھانے میں اپنے اندر میں دکھ نہ گل کرنا میرے واسطے گل نہیں اتنے جنازے کی شبیہ نکل دی ہے نا کائنات واحد و جنازہ دنیا جڑے جنازے دے نال گئے انہوں دی سنت جگہ اٹھانے میں اپنی بہنوں نو اپنی دنیا نو تے ماواں نو تے سید زادیاں ہاتھوں تک میں جوڑے نے دھیان میرا تواڈے ازادار میری ماتمی بہناں دھیاں تے بیٹیاں تے ماواں اسی تے نہیں ادھر جانا تے جدوں جنازہ آوے نا جدوں چکو گیا نا ساڈا سلام پیش کر بشک ساڈا پیغام دینا جدوں آوے گا جنازہ ادوں انہوں پیغام دینا بی بی نوں پئی اس انہاں دا پیغام ہی سارے چھوٹے بچیاں تو لے کے بڑھیاں تک میرے تو لے کے سدا کوئی بی بی دے دے کوئی میری بہن میری بیٹی دے دے جنازے نوں چوک کے آ کے بی بی پاک مرداں نوں ساڈیاں مرداں نوں تانوں پیغام آیا ہے کہ بھاویں تواڈے جنازے دی شبیہ ہے نا ساڈا دل کردا ہے اسی نہ ویکھیے نہ ہاتھ لگے تاکہ لوگاں نوں پتہ لگے تو کتنی بڑی پردہ لوگاں نوں پتہ لگے تیرے کاری اجازت تو بغیر نہیں سی ہونا چاہیے دو بیبیاں نے جنہاں دا نام پیواں نے فاطمہ رکھے میں جدوں وارثاں نوں سدنا چاہتا ہمیشہ نہ وارثاں نوں سدے بے وارث دا جنازہ تو نہیں کربلا والا بھی اس جنازے دا وارث بغداد والا بھی اس جنازے دا وارث مدینے دا سلطان بھی اس جنازے دا وارث جدوں میں دعائیاں دیاں گا میرے دوست بہن اللہ توفیقات خیر کا اضافہ فرما میرے تو میں پڑھنا تے تسی روتے ہو تو میں بھی رونا میں کل چاہنا انہاں دے بیڑا تو روندا گڈی تک پہنچا مولانا دی زبان وچ مزید تاثیر میں دعائیاں دیاں گا ایتھے ہتھ رکھ مدینے والے آ جاؤ کربلا والے آ جاؤ بغداد دا سلطان آ جاؤ شام دی ملکہ آ جاؤ کوئی تو ترلا منے گا نا میرا کوئی آ گیا خیر ہو جائے گی دعاواں قبول ہو جائیں گی بہنا سڑیاں جنازہ اٹھنا تے ایتھے بندیاں اٹھ کے کی آکھنا ہاں ہائے حسین کی آکھنا ہے واہ حسین ہائے حسین مینوں ایک بندہ دا
جنازہ علی علیہ السلام دا چکو پھیر لی یا حسین، جنازہ موسیٰ کاظم دا چکو پھیر لی یا حسین، جنازہ بی بی زہرا دا چکو پھیر لی یا حسین۔ میں کیا پاویں کسے دا پترا چکے ہیں، پاویں کسے دا تیاں چکے ہیں، پاویں کسے دا مزدورا چکے ہیں، پاویں کسے دا ہمسایا چکے ہیں، کسے نہ کسے چکیا ضرور ہے۔ حسین مظلوم ہے جدھر نہ کسے بنائے نہ کسے اٹھایا تان ہائے حسین، تان ہوا حسین۔ دو بیبیاں دا پیواں دے نام فاطمہ رکھے، کی نام رکھا؟ فاطمہ، پیواں نوں پیاریاں سن۔ مصطفیٰ بھی تھی دا نام فاطمہ رکھے، شبیر بھی تھی دا نام فاطمہ رکھے۔ ہن میں حسین دی ابتدا کرنا، حد مک گئی، وہ بھی پیو نوں بہت پیاری سی، رل گیا میرا۔ دوسری بھی پیو نوں بہت پیاری سی، جتھے زہرا نہیں سی ہوندی اوتھے رسول دا دل نہیں سی لگدا، جتھے سکینہ نہیں سن ہوندے اوتھے میرے مولا حسین دا دل نہیں سی لگدا۔ بھائی دل سنبھالی، میں کیوں گناہ کرنا گیا؟ وہ بھی ایڈی پیاری پیو اٹھ کے استقبال کرتا تھا، وہ بھی ایڈی پیاری پیو اٹھ کے چک کے سینے نال لگتا سی۔ اور قرآن میرے سامنے میں روندا پیا ہاں، انہوں بھی ماریا نے، انہوں بھی ماریا نے۔ ایک مدینے دفن ہے، تساں آکھنا تو میں رونا نا، میں کہنا میں آنا تو تسی رو لو، تسی آکھو تو میں رو۔ ایک دے متعلق میں دسنا، ایک دے متعلق تسی دسو، تسی سب کچھ جانتے ہو۔ میں کہنا بڑی دادی ہے، چھوٹی پوتری ہے نا، وہ بھی فاطمہ، وہ بھی فاطمہ۔ میں کہنا ایک مدینے دفن ہے، تسی بولو ایک باری منہ جو شام دے آکھو، دیکھو آنسو کیویں قریب آ گئے۔ دادی مدینے دفن ہے، وہ تو ہے صدقے جاواں شام دفن ہے۔ ہن پڑھا مدینے والے مدینے والی تے رون تو تنگ سان، شام والے شام والی تے رون تو بعد رو تنگ سان۔ او پیو دا سر چولی چ رکھ کے شکایتاں کرتی رہی، وڈی بی بی پیو دی قبر تے شکایتاں کرتی رہی۔ میں بی بی دے 3 وین پڑھنا تے جنازہ بی بی جو اٹھیا جائے گا میں سچ لواں گا، جی سچنا ہے۔ کوشش کر کے تساں میرے نال آنسواں دے نذرانے نال رل سکو تے رو، ہائے دے نذرانے نال رل سکو تے رو۔ غم زدہ دی ہو تے کافی ہے، بس تساں میرے نال رلنا ہے۔ پہلا بیان کرنا، پیو دی گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے آئے آئیو بابا کیوں آیا کھیلے، پیو دی گلی قبر تے گلی میں اس واسطے آکھیا ہے کہ اجے تھوڑے دن سے روئے ہائے کر کے وہ کدے تو روئے بڑا۔ پیو دی گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ، کدی نہ انج باواں اٹھا کے روے، ایڈا سونا نوجوان۔ البتہ میں ایک قبلہ راسا آج میں دین دے سامنے پڑھ بیٹھا کہ بی بی پیو دی قبر نو دو ہاتھاں نال گل نال لا کے روندے سن۔ جدوں میں اترن لگا تے انہاں مینوں پھڑ کے بٹھا لیا تے مینوں کہن لگے بیٹا اگوں انج نہیں پڑھنا، دو ہاتھاں نال ایک ہاتھ رکھ کے روندے سن۔ فرماتے نے ایک ہاتھ تے اتھوں اٹھیا ہی نہیں سکتا۔ ایک ہاتھ تے بی بی دا ہمیشہ اتنے رہا، ایک باری اٹھیا ہے جدوں میں وہ پڑھنا ادوں جنازہ اٹھنا ہے، وہ میں پڑھنا ایک باری اٹھیا ہے۔ ایک قبر چ بھی اتنے نے، ایک کفن چ بھی اتنے نے، میں ایک گل دساں یہ حشر چ بھی اتنے، یہ حشر چ بھی میں پڑھیا اتنے ہی ہونا۔ ایک باری اتنے ہے وہ میں پڑھنا جتوں میں پڑھا اتنے ہی ہاتھ رہا، ایک ہاتھ قبر تے رکھ کے 3 بین سنو شاید مجلس مکمل ہو جائے۔ پہلا بین کر کے بی بی فرماتی ہے اے بابا جتھے میں آؤندی سا تے تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن نا، تیری عزت دی قسم ہے اتھے لوگی بیٹھے رہے تو میں کھلوتی رہے۔ واہ واہ واہ، وہ شامل ہو گئے نا سارے بندے، اتھے لوگ بیٹھے رہے تو میں کھلوتی رہی۔ دوجا بین بھی سن لو جی، فرماتے نے بابا یہ جس کنویں تے آگے جس دروازے تے آگے سرگی میرے روز اندر سنو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا۔ میں لمبی تفسیر نہیں کرتا، فرماتے نے بی بی فرماتے نے بابا وہ جس کنویں تے آئے تو پڑھتا سا نا ساڑ چھڑیا نے۔ ایک منٹ سن لو، بی بی پاس جدو جاندے سن تو نبی اٹھ کے کھڑے ہوندے سن، اٹھ کے ہاتھ پھڑ کے چوندے سن۔ ایک قادری صاحب نے لکھا
ہاتھ چومتے سن. یہ جملہ بھی شاید ہی کوئی برداشت نہیں. دو بہن نے پہلا کی جتنے میں آؤں سا تھی کھلوتے سو میں کھلوتی رہی لوگ بیٹھے تھے جہے دروازے سے آیتاں پڑھتے سو. اب تیسرا میں نے کوئی یقین اے سات نال قبر تے بہ کے نا نال قبر تے رکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا او جے سات نو چومدا سانو کروڑ سنا نہیں سات نال تسبیح نہیں کر سکتی بابا ہاتھ اتنے ہی رہے ساری زندگی. ایک باری اٹھیا میرے کو پوچھو کدوں بیڑے میں چار پائی سی دھیاں سرانے بیٹھیاں سن پواندا والے پاسے حضرت فضا بیٹھے سن امام حسن سجے پاسے کھلوتے سن. یاد آیا جی کوئی مظلوم جڑا اجے تک نہیں آیا سامنے دیوار نال کربلا دا مظلوم پردیسوں دا ویر 3-4 دن دا ترسا اٹھا میرا مولا اس دیوار نال کھلوتے نے ہاتھ دیوار نال پیر دے انگوٹھے نال لکیراں پہ کھچدے نے. حضرت علی دروازے چ ٹرتے ٹرتے آئے شبیر دے سر تے جھک گئے تے فرماندے نے حسین ماں مر گئی ہے. حضرت امام حسین سرخ اکھاں اٹھا کے فرماندے نے بابا اے جنہاں دی زہرا جیسی ماں ٹر جائے بھلا بے خبر بیٹے تو نہیں نہ ہو سکتے. فرمایا پھر میری دھیاں بھی کول نے میرا بیٹا بھی کول ہے تے آ نا میرے بیٹے آ کے ماں نو ملنا میں ستن لگا وارثاں نو. بس حضرت امام حسین نے ایک گل کی فرمایا بابا مینوں اماں آندی سی نا ساری زندگی وے میرا بادشاہ بیٹا وے میرا شہنشاہ. فرمایا تو ہے ہی بادشاہ تو ہے ہی شہنشاہ. آواز ہوندی ہے بابا کدی بادشاہ بھی آپ گئے تھے جدوں تک بادشاہ کو دعوت نہ دیتی جائے بیٹا تیرا مطلب کی ہے. فرمایا جی مریم نے کفن چو عیسیٰ کو بلایا سی اگر میں نے اماں نے نہ بلا دے تو میں نہیں جاواں گا. پریشان نہیں ہونا. یہ وہ شہزادہ ہے جہدے نانے نے ناز نماز چ ویکھے. سارے اٹھاؤ یار نانے نے ناز نماز چ ویکھے نے تے ماں نے کفن چ ویکھے نے. روایت میں حضرت کا لفظ نے حضرت علی فرماتے ہیں شبیر اتھے ہی سی میں ٹرتا ٹرتا زہرا تے جھکتا جھک گیا تے کفن تے بندہ ہٹا کے تے رو کے علی جیسے کرار تے جرار نے فرمایا زہرا او بادشاہ بیان نہیں جدوں تک بلاؤ گے نام